بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ عمران صدیقی حاضر ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ آج ہمارا تقریباً 33 لیسن ہے۔ ہم نے ٹیکسٹ باکس، کوئک پارٹس اور ورڈ آرٹ کے بارے میں پڑھنا ہے، تو میں نے یہ 3 ٹاپک آج لیے ہیں، ان کو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ انسرٹ مینیو کے اندر ہم پیج نمبر تک پڑھ چکے تھے، اور ٹیکسٹ باکس، کوئک پارٹس اور ورڈ آرٹ کے بارے میں تھوڑا سا آج ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ باکس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ باکس کیا ہوتا ہے۔ آپ اکثر مختلف طرح کی بکس دیکھتے ہو، اس کے اوپر جب رائٹنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سائیڈ پہ یا درمیان میں اس پیج کے باکس لگا کے اور اس کے اندر جو ہے رائٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ خصوصی طور پہ جب آپ فارمز وغیرہ دیکھتے ہو، اپلیکیشن فارمز یا اس طرح کی کوئی چیز، تو سائیڈ پہ کونے پہ باکس لگا کے وہ فوٹو کی جگہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کہیں بھی پیج کے اوپر آپ سمپل سا چھوٹا سا باکس لگا کے اس کے اندر جو رائٹنگ کریں گے تو اس کے لیے ہم یہ ٹیکسٹ باکس استعمال کریں گے۔ ٹیکسٹ باکس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو پہلے تو یہ کچھ سیمپلز دیتا ہے کہ آپ کس طرح کا باکس لگانا چاہتے ہو۔ آپ ان میں سے بھی کسی طرح کا باکس لے سکتے ہو۔ یہ آپ کے سامنے جیسے میں نے کلک کی ہے، اور اس کے اندر آپ کچھ بھی اپنی مرضی کی رائٹنگ کر سکتے ہو۔ اس کو یہاں سے پکڑ کے ڈریگ کر کے بڑا بھی کیا جا سکتا ہے، چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ کونے سے یوں پکڑ بھی سکتے ہو، اور اس کو اٹھا کے کہیں بھی آپ موو بھی کر سکتے ہو۔ باقی اس کے اندر کلرز بھی آپ بھر سکتے ہو۔ یہ سارا کچھ، یہ سیمپل بنا بنایا سیمپل ہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اپنی مرضی کا ڈیزائن کروں تو اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ سمپلی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ آپ انسرٹ مینیو میں جا کے یہاں پہ ٹیکسٹ باکس کے اوپر کلک کریں گے، اور اگر آپ اپنی مرضی کا ٹیکسٹ باکس بنانا چاہتے ہیں تو ڈرا ٹیکسٹ باکس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ سیم جس طرح آپ کو میں نے ڈرا ٹیبل سکھایا تھا، یاد ہوگا، پینسل کی مدد سے ہم ٹیبل جس طرح ڈرا کرتے تھے، تو یہ آپ یہاں پہ کلک کر کے یوں ڈریگ کر کے اپنی مرضی کا ٹیکسٹ باکس کریٹ کر سکتے ہو۔ اس میں اب آپ کے سامنے کرسر بھی بلنک کر رہا ہے، یہاں پہ آپ رائٹنگ بھی کر سکتے ہو۔ خصوصاً جیسے میں فار ایگزامپل کو ایڈمیشن فارم بنا رہا ہوں، اور اس کے کونے کے اوپر میں نے یہ لکھا ہے جی کہ پیسٹ یور فوٹو ہیئر۔ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اپنا فوٹو یہاں پہ چسپاں کریں۔ یہ میں نے سائڈ پہ ایک باکس بنایا ہے، اس کو ہوم میں جا کے آپ اس کا سائز بھی بڑھا سکتے ہو، اس کو سینٹر میں بھی لا سکتے ہو۔ اس کو یوں سینٹر میں لے کے آنا ہے تو کرسر یہاں اس کی بیک پہ رکھ کے انٹر کا بٹن دبائیں گے تو یہ نیچے رائٹنگ تھوڑی سی گر جائے گی۔ اب آپ اس کو اٹھا کے جہاں مرضی موو کرنا چاہو رکھ سکتے ہو۔ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ڈیلیٹ نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر یوں کرسر بلنک کر رہا ہوگا، جیسے یہ کرسر کھڑا ہے رائٹنگ کے لیے۔ اب میں ڈیلیٹ کا بٹن دباؤں تو یہ رائٹنگ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا، جیسے یہ دیکھیں یہ باکس ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سمپل پہلے باہر کلک کر لیں، جیسے میں نے یوں رائٹنگ یہاں کلک کر لیا یا جہاں بھی، پھر اس کے کونے پہ کلک کرنا ہے، جیسے یہ اس طرح کا نشان بنے۔ جب یہ اس کے کونے پہ کلک کریں گے تو یہ اس کے ڈاٹس آ جائیں گے، یہ بلیو کلر کے جو آپ دیکھ رہے ہو، جس کی مدد سے ہم اس کا پکڑ کے یوں ڈریگ کر کے سائز بڑھاتے اور کم کرتے ہیں۔ تو جب یہ ڈاٹس آ جائیں تو تب آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبانا ہے، تو یہ باکس آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر مزید بھی فیچرز ہیں کہ آپ اگر ایک ٹیکسٹ باکس یہاں پہ ڈرا کرتے ہو، جیسے یہ میں نے ڈرا کی ہے، آپ اس کے اندر رائٹنگ سٹائل بھی چینج کر سکتے ہو۔ رائٹنگ سٹائل سے مراد یہ ہے، جیسے آپ کو میں نے ٹیبل کے اندر پڑھایا تھا، شاید یاد ہوگا، ٹیکسٹ ڈائریکشن کے نام سے ایک آپشن پڑھا تھا ہم لوگوں نے، کہ لکھائی کی سمت چینج ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ رائٹنگ جیسے میں نے پیسٹ یور فوٹو ہیئر لکھا ہے، تو اس کی میں سمت چینج کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں اس کا تھوڑا سا سائز بڑھا لیتا ہوں، اس کو بولڈ بھی کر دیتا ہوں، یہاں سے اٹیلک کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ سینٹر میں لے کے آنا ہے تو، اور ادھر سے سینٹر میں لے کے آنا ہے تو یوں آپ انٹر کر دیں۔ اب میں اس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے اس کے اندر کرسر رکھ کے فارمیٹ مینیو میں جائیں۔ یہ سارے فنکشن جو پڑھے ہیں اس میں سے تقریباً آپ پہلے پڑھ چکے ہو سارے۔ اس میں یہ دوبارہ ایک نیا ٹیکسٹ باکس بنانا ہے تو یہاں سے آپ ڈرا کر کے ایک نیا بھی بنا سکتے ہو۔ اسی کے اندر آپ نے رائٹنگ چینج کرنی ہے تو یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے۔ اب آپ ادھر غور کریں، جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے، دیکھیں نا اس کی لکھائی کی سمت چینج ہو جاتی ہے۔
کریٹ لنک بھی کر سکتے ہو اس کو ایز اے ہائپر لنک. آپ جس طرح ویب سائٹ ہم ایک بناتے ہیں ہائپر لنک کے طور پہ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اب چونکہ میرا یہ نیٹ یہاں پہ ریلیٹڈ نہیں ہے تو یہ لنک نہیں ہوگا. باقی اس کے اندر کلرز بھی آپ ڈال سکتے ہو. کلر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس باکس کے کلر چینج کرنا چاہتے ہو. مثال کے طور پہ جی میں یہاں پہ کلر اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں. اس کا پس پردہ جو بیک گراؤنڈ ہے مختلف طرح کے کلرز یہاں پہ پڑے ہیں. ان میں دیکھیں نا میں کسی بھی کلر کے اوپر آپ دیکھیں کرسر لے کے جاتا ہوں تو آٹومیٹیکلی وہ چینج کر دیتا ہے. جیسے یہ چینج کر رہا ہے یہ کر رہا ہے. تو اس طرح آپ ان کے مختلف طرح کے کلر چینج کر سکتے ہو. اس کا بارڈر بھی آپ چینج کر سکتے ہو. بارڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ڈبل کلک کرو اور اس کے کونے کے اوپر کرسر رکھتے ہوئے اور اس کو آپ شیپ دے سکتے ہو. یہ اس کے آؤٹ لائن کلرز ہیں شیپس ہیں. جتنا مرضی اس کا شیپ بڑھا لو آپ. یہ ساری چیزیں آپ ٹیبل کے اندر پڑھ چکے ہو غالباً. وہاں پہ یہ ساری اس کا بیک گراؤنڈ کے اندر آپ پکچر بھی انسرٹ کر سکتے ہو. پکچر کے اوپر کلک کریں یہاں سے کوئی بھی تصویر لے لیں. یہ پس پردہ اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر تصویر آ جائے گی. باقی اس کے اندر اس کی شیپس ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو. جیسے اب یہ میں نے شیپ چینج کر لی ہے اس شیپ میں نے چینج کر لی ہے. یہ دیکھیں نا مختلف طرح کی شیپس میں چینج ہو گیا ہے. باقی اس کے اندر شیڈو بھی ہے. آپ اس کا سایہ بھی دے سکتے ہو. اگر آپ کو میں یہاں اس کو سائڈ پہ رکھ کے دکھاؤں تو آپ نوٹ کریں یہ اس کا پیچھے پس پردہ یہاں پہ سایہ سا آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مختلف طرح کے سائے کے ایفیکٹ ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہو. اور اس کو آپ سینڈ ٹو بیک اور فرنٹ یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں. روٹیٹ کرنا آپ اس کو ورٹیکل ہورزنٹیکل یوں گھما بھی سکتے ہیں. یہ یہاں پہ اس میں وہ ایک گرین بٹن کا بھی آپشن آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے پکڑ کے بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو. یہ سارے فنکشن جو ہیں اسی کے ریلیٹڈ ہیں ٹیکسٹ باکس کے. تو امید ہے اب آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب میں اگلے آپشن کی طرف بڑھنے لگا ہوں کوئک پارٹس. کوئک پارٹس جو ہے بڑے کام کی چیز ہے. آپ اس کو میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ آپ دفتر کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا لیٹر نوٹیفیکیشن یا کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہو. بار بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار ٹائپ کرنی پڑتی ہیں. میں اس کی اگزامپل آپ کو یوں دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے یہ میں نے ایک نوٹیفیکیشن ٹائپ کی ہے اور اینڈ پہ مجھے بار بار کسی کے سگنیچر یا ایڈمن یا پرنسپل یا جس طرح مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کے اسٹیمپ یا سگنیچر بنانے پڑتے ہیں. جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی مینیجنگ ڈائریکٹر. یہ اسپیلنگ میں غلط لکھ گیا ہوں اس کے, تھوڑے میں بعد میں سیٹ کر لیتا ہوں. اس کو آپ یوں کرسر رکھ کے رائٹ کلک کر کے اس کی اسپیلنگ یہاں سے کریکٹ کر سکتے ہیں اس طرح. اچھا مینیجنگ ڈائریکٹر میں نے لکھ دی ہے. یہاں پہ فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں جی عمران صدیقی اور نیچے یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں کانٹیکٹ لکھ دیتا ہوں. یہ میرا پیج سے بڑھ گیا, میں بعد میں اس کو سیٹنگ کر لیتا ہوں. اس کو میں سلیکٹ کر کے یہاں سے ہوم میں جا کے ریموو سپیسز کروں گا تو یہ لائنوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے ختم ہو جائے گا اس طرح. اب مجھے کوئی بھی لیٹر ٹائپ کرنا پڑتا ہے تو مجھے یہ ساری چیزیں نا بار بار لکھنی پڑتی ہیں. یہ جو میں نے ابھی اینڈ پہ اسٹیمپ بنائی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کوئک پارٹ کے طور پہ ایڈ کر لوں گا. کوئک پارٹ کا مطلب ہوتا ہے, کوئک کا مطلب ہے جلدی اور پارٹس کا مطلب ہے حصے, کہ وہ حصے آپ اس فائل کے اندر کریٹ کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کمپنی کا بار بار ایڈریس لکھنا پڑتا ہے, فون نمبر لکھنا پڑتا ہے, پتہ لکھنا پڑتا ہے, فیکس نمبر, تو وہ ساری چیزیں آپ بار بار کیوں لکھیں. آپ ایک مرتبہ اس کے اندر ایڈ کروا دیں اس کی گیلری کے اندر, پھر جب کبھی آپ چاہیں تو جسٹ ون کلک کریں گے وہ انسرٹ کر دے گا. ابھی میں نے اس کو کوئک گیلری کے طور پہ مطلب کوئک پارٹس کے طور پہ اس کو ایڈ کروانا ہے تو میں کیسے کرواؤں گا یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ابھی اس کو میں سلیکٹ کر لوں گا, سلیکٹ کے بغیر ناممکن ہے, نہیں ہوگا, یہ خیال رکھنا ہے. جس ایریے کو آپ کوئک پارٹس بنانا چاہ رہے ہو اس کو سلیکٹ پہلے کرنا مسٹ ہے. اب میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا ہے اور اب میں کیا کروں گا, انسرٹ میں جا کے کوئک پارٹس میں آؤں گا اور یہاں پہ یہ لکھا پڑا ہے سیو سلیکشن ٹو کوئک پارٹ گیلری, کہ جو چیز آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے اس کو کوئک پارٹ گیلری میں سیو کر لو تاکہ ان فیوچر کام آئے گی. تو میں سیو سلیکشن کر کے یہاں پہ اب وہ کہتا ہے اس کا نیم کیا ہو, تو نیم آپ رکھ لیں تو بیسٹ ہے, کیونکہ بہت زیادہ کوئک پارٹس آپ بنائیں گے تو اب پتہ نہیں چلے گا اس میں کیا لکھا پڑا ہے. اب اس کا فار ایگزامپل میں نے یہی لکھ دیا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر.
یہ گیلری میں سیو ہو رہا ہے، کوئک پارٹس میں کیٹیگری جرنل میں نے رکھ دی ہے، باقی چیزیں آپ بے شک نہ بھی چھیڑیں، ڈسکرپشن میں اس کی آپ ڈیٹیل بھی لکھ سکتے ہو، میں اوکے کر دیتا ہوں۔ اب یہ میرا نا ایڈ ہو گیا اس کے اندر، اب یہ مجھے نیکسٹ ٹائم جو ہے کیسے کام دے گا، میں اب اس کو بالکل کلیئر کر رہا ہوں، مٹا رہا ہوں اور آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں نے یہاں پہ ایک پیراگراف لکھ دی ہے، مثال کے طور پہ یہ میں نے لکھ دی ہے، اور اس کو میں ذرا کلیئر فارمیٹنگ بھی کر دیتا ہوں، مطلب اس کے اوپر فارمیٹنگ نہیں ہے میری، اور اس کو میں نے سائز بڑھا لی۔ اب میں نے نیچے نا سمجھو یہ لیٹر ٹائپ ہوا کھڑا ہے، اور اینڈ پہ مجھے یہاں پہ وہی مینیجنگ ڈائریکٹر لکھنا ہے۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا نام تھا، کیا فیکس فون نمبر جو بھی اس کا ادھر وغیرہ تھا، تو اب میرا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس کے اندر مینیجنگ ڈائریکٹر میں نے ایڈ کر کے رکھا ہوا ہے کوئک پارٹس میں، تو میں کیسے اب انسرٹ کروں گا، کرسر یہیں پہ کھڑا ہوگا اور میں کوئک پارٹ میں جاؤں گا، سوری یہ یہاں پہ، اور یہ دیکھیں نا مینیجنگ ڈائریکٹر کے نام سے یہ بنا کھڑا ہے، کلک کروں گا، اب دیکھو آٹومیٹیکلی انسرٹ ہو گیا، مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب مجھے اسی طرح اب فار ایگزامپل ہمارا کالج ہے فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج، مجھے بار بار اس کا ایڈریس اور یہ ساری چیز ٹائپ کرنی پڑتی ہے، تو میں ایک مرتبہ یہاں پہ نا ایڈ کروا دیتا ہوں لکھ کے، جیسے میں لکھ رہا ہوں جی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج پپلا میاں والی۔ اب اس کو میں نے کالج نیم کے طور پہ سیو کروا لینا ہے، کس طرح، سلیکٹ پہلے مسٹ ہے کرنا، کوئک پارٹ میں جاؤں گا اور سیو سلیکشن ٹو کوئک پارٹ گیلری، یہاں کلک کر دی ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی کس نام سے اس کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہو، میں فار ایگزامپل لکھ لیتا ہوں جی کہ یہ کالج نیم کے نام سے ایڈ کر دو، اوکے کر دیے۔ اب یہ سیو ہو گیا، اب میں کسی بھی پیج کے اوپر بیٹھا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ پیج نمبر 4 پہ بیٹھا ہوں، 5 پہ، کہیں بھی بیٹھا ہوں، یہ مختلف پیجز کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، مجھے کالج کے کسی فائل کے پیج کے اندر یوں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں، مجھے کالج کے نیم کی ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے۔ اب فار ایگزامپل وہ ایک پیرے جتنے کو ٹیکسٹ ہے تو مجھے بار بار ٹائپ کرنا پڑے گا، ٹائم میرا ضائع ہوگا، تو میں ٹائم ضائع ہونے سے بچاؤں گا، وہ میرا کوئک پارٹس میں وہ چیز ایڈ کھڑی ہے، تو میں یہاں کیا کروں گا، کوئک پارٹ میں آؤں گا۔ اب یہ دیکھیں کالج نیم کے نام سے یہ ایڈ ہوا کھڑا، یہ یہاں پہ جتنے بھی آپ ایڈ کرتے جائیں گے یہ ایڈ ہوتے جائیں گے، تو میں یہاں جسٹ کلک کروں گا، ابھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ کرسر کھڑا ہے، یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہ چیز انسرٹ ہو جائے گی، جیسے میں نے اس کی فارمیٹنگ رکھی ہوئی تھی سیم اسی حالت میں یہ دیکھو پیسٹ ہو گیا۔ تو بار بار اسی طرح آپ فون نمبر کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے تو آپ فون نمبر انسرٹ کر لو۔ کچھ دنوں تک ہم یہاں پہ سیمبلز پڑھیں گے، اس میں سیمبلز میں یہ اس طرح کی مختلف طرح کی علامات بھی آتی ہیں، اس میں فون وغیرہ بھی آپ یہ انسرٹ کر لو، تو یہ ابھی فی الحال اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ چیز میں نے ایڈ کرنی ہے کہ یہ فون نمبر ہے، تو اس کو بھی میں اس طرح سلیکٹ کر کے اور کوئک پارٹ میں جا کے سیو سلیکشن ٹو کوئک پارٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جی فون نمبر ہے۔ فون نمبر مطلب کہ جب کبھی بھی مجھے فون نمبر ضرورت ہوگا میں کرسر وہیں پہ رکھ کے اور کوئک پارٹ میں جا کے فون نمبر پہ کلک کروں گا، اب یہ یہاں نیچے یہاں جتنے ایڈ ہوتے جائیں گے نا یوں نیچے یہ بڑھتے جائیں گے، تو یہ فون نمبر پڑا ہے۔ اب دیکھو میں نے کرسر رکھا ہوا ہے یہ آگے لک کے آگے، یہاں پہ مجھے یہاں فون نمبر ٹائپ کرنا ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے کون سا فون نمبر ہے، تو میں نے گیلری کے اندر یہ ایڈ کروایا ہوا ہے، کوئک پارٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ فون نمبر پہ ٹک کروں گا، مطلب کلک کروں گا، جیسے کلک کروں گا دیکھیں فون نمبر آٹو ایڈ ہو گیا۔ تو یہ بڑی سہولت ہے، اس میں آپ ایٹ اے ٹائم جتنے مرضی کوئک پارٹس ایڈ کر لو، ایسی چیزیں جو بار بار آپ کو ضرورت پڑتی ہیں، یہ ایک قسم کے ٹیمپلیٹس بھی ہیں، جیسے وہ آپ کے موبائلوں کے اندر میسیج ٹائپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، پہلے سے بنے ہوتے ہیں، پلیز کال می، آئی ایم بزی، آئی ایم ڈرائیونگ، وہ نوٹ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، تو وہاں سے ہم کلک کر کے انسرٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی سمجھو اسی طرح کہ آپ پہلے کسٹم اپنے مرضی کے ٹیمپلیٹس بنا لیں اور پھر جب ضرورت پڑے آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، تو یہ کوئک پارٹس ہے۔ اس میں باقی بھی پڑھے ہیں، یہ بلڈنگ بلاک آرگنائزر، یہ ہمارے جتنے بھی اس کے اندر آفیسز کے اندر پڑے ہوں گے اس کے ٹیمپلیٹس، وہ اس میں ہم ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، سیو بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ کور پیجز ہیں، شروع میں آپ کو یاد ہوگا انسرٹ میں کور پیجز پڑھایا تھا، تو وہ بنے بنائے سیمپل ہیں، ان کو آپ یہاں سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہو، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، اور جب ضرورت پڑے استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں کوشش کریں کہ ان کو آپ ڈیفالٹ ہی رہنے دیں، ایڈٹ نہ کریں، یہ بلٹ ان جو ہوتی ہیں چیزیں پھر اکثر فائلیں اس میں خراب ہو جاتی ہیں اور آفس وغیرہ صحیح کام نہیں کرتا۔ آگے ورڈ آرٹ کا آپشن ہمارا پڑا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اب۔
ورڈ آرٹ میں یہ ہوگا کہ اس میں بنے بنائے رائٹنگ کے سٹائلز ہیں، آپ ان کو جسٹ خوبصورتی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں آج اس کا تھوڑا سا تعارف بتا رہا ہوں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی سٹائل لے لیں، جیسے یہ لے لیے، اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں، جیسے کسی کالج کا نام لکھتا ہوں، گورنمنٹ گرلز کالج پپلا، یہ میں نے لکھ دی ہے۔ اب میں اوکے کروں گا، میں نے جو رائٹنگ کا سٹائل چوز کیا تھا دیکھو نا، اسی سٹائل میں یہ رائٹنگ آ گئی ہے۔ تو اب یہ جو سارا فارمیٹ مینیو اس کا کھلا کھڑا ہے، یہ اسی کے ریلیٹڈ ہے، مطلب یہی ایک ایک فنکشن اٹھا کے ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ ان میں سے تقریباً 90% تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہو۔ اس میں سب سے پہلے میں ٹیکسٹ رائپنگ میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، تاکہ اس کو میں آسانی کے ساتھ کسی بھی جگہ موو کر سکوں۔ اب یہاں سے اٹھا کے میں کہیں بھی کلک کی مدد سے رکھ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک پیلا بٹن ہے، اس سے اس کی شکل بھی چینج ہو سکتی ہے، جیسے مرضی اس کو کھینچ لیں۔ اور باقی اس کے اندر یہ کونے سے پکڑ کے آپ اس کو یوں جتنا نیچے ڈریگ کریں گے، یہ اس طرح گول بھی ہوتا جائے گا۔ جیسے اب یہ دیکھیں نا، اکثر آپ اسکولوں کے سرٹیفکیٹس وغیرہ دیکھتے ہو، یوں اوپر گولائی میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سیمپل اسی انسرٹ مینیو میں ورڈ آرٹ کے اندر پڑے ہیں۔ تو ان میں سے آپ کوئی بھی رائٹنگ کا سیمپل لے لیں۔ اب میں کسی اور سیمپل میں آپ کو رائٹنگ کر کے دکھاتا ہوں، جیسے یہ پڑا ہے۔ اب میں اس رائٹنگ کے اندر سٹائل میں رائٹنگ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے عمران صدیقی لکھا ہے، میں اوکے کروں گا تو اب دیکھیں اسی سٹائل میں وہ رائٹنگ آ گئی ہے۔ اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے آپ اٹھا کے جہاں مرضی موو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس میں یہ جو فنکشنز پڑھے ہیں یہ اسی کے اوپر استعمال ہوں گے، جیسے سپیسنگ دینی ہے، شیڈو دینا ہے، پوزیشن اس کی سیٹ کرنی ہے کہ کہاں پہ رکھے، پیج پہ اس کونے پہ رکھے، ادھر رکھ دے، مینولی موو کرنا ہے تو اٹھا کے جہاں مرضی رکھ دو۔ اور اس میں آپ سپیسنگ دینا چاہو، اس کے کلرنگ کرنا چاہو، جیسے یہ کلر کر دی ہے، اس کا آؤٹ لائن بارڈر لگانا چاہو، اب دیکھیں نا اس کا آؤٹ لائن بارڈر لگ جائے گا۔ جیسے اب میں لال لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں نا، بیرونی اس کی لال طے ہے اور اندر اس کا پرپل کلر ہے۔ اس میں سپیسنگ بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو نا ایک مرتبہ تسلی سے سمجھا دوں گا۔ امید ہے آپ کے لیے آج اتنا کافی ہے، کافی لینتھی ہو گیا، آپ اس کی اب پریکٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔